اب خیمے میں زہیر ہیں، اور زہیر باحیثیت انسان تھے، دانشور تھے، شجاع تھے، بہادر تھے، اپنے وقت کے نامی گرامی تھے، کوئی معمولی انسان نہیں تھے۔ تو یہ حضرات جب کوئی باحیثیت سفر کرتا ہے تو تنہا تو نہیں کرتا ہے، ان کے ساتھ غلام، بھائی، اہل خاندان، خدمت گزار، پورا کارواں تھا ان کا بھی۔ لیکن خیمے میں اس وقت وہ بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے زوجہ۔ جب قاصد کی بات سن کے آئے تو چہرے پر تفکر کے آثار تھے، جیسے سوچ میں ڈوب گئے۔ زوجہ نے چہرہ دیکھا، کہا زہیر کیا بات ہے، تم سوچ میں کیوں ڈوب گئے؟ کہا جس بات سے بچنا چاہتا تھا وہ ہو گئی۔ کیا ہوا؟ کہا فرزند رسول حسین ابن علی نے بلایا ہے۔ کہا پھر کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے اپنے تأمل کا اظہار کیا تو زوجہ نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی، رسول کا بیٹا بلا رہا ہے اور تم جانے میں پس و پیش کر رہے ہو۔ ایسی بامعرفت بیویاں ہونی چاہیے۔ آپ اپنی بچیوں کی ایسی تربیت کیجیے، اپنی خواتین کی ایسی تربیت کیجیے جو آپ کو ہمیشہ خدا کی طرف لے جائیں، حق کی طرف لے جائیں۔ زہیر نے کہا نہیں میں جاتا۔ اٹھے، آقا کی خدمت میں گئے۔ کیا گفتگو ہوئی آقا سے، چند کلمات گفتگو کے بعد واپس آئے تو چہرہ حشاش بشاش، وہ چہرہ جو سوچ میں ڈوبا ہوا تھا وہ چہرہ منور ہو رہا تھا، مشرق، دمکتا ہوا چہرہ۔ زوجہ نے دیکھا، کہا ہاں آقا سے ملاقات ہو گئی، فرزند رسول سے ملاقات ہو گئی؟ کہا ہاں ہو گئی، مگر میں ایک بڑا فیصلہ کر رہا ہوں، میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہ میرا ہی جملہ ہے، میں نے اسی ممبر سے کہا تھا دنیا میں تمام طلاقیں نفرت کی بنیاد پر ہوتی ہیں، اختلاف کی بنیاد پر ہوتی ہیں، تاریخ میں میری نگاہ میں یہ واحد طلاق ہے جو عشق کی بنیاد پر ہو۔ کہ زہیر یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا مجھے تم سے بہت محبت ہے مگر میں طلاق اس لیے دینا چاہتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میں اب آقا حسین کے ساتھ جاؤں گا اور شہید ہو جاؤں گا، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آقا کی شہادت کے بعد آقا کے اہل حرم اسیر ہوں گے۔ میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں مگر تمہاری اسیری مجھے قبول نہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم۔ آئے آقا حسین، زہیر کو قبول نہیں ہے کہ اس کے گھر کی خواتین اسیر ہو جائیں، مگر آقا حسین کی شہادت کے بعد زینب بھی اسیر ہے، ام کلثوم اسیر ہیں، رباب اسیر ہیں، لیلا اسیر ہیں، سکینہ اور رقیہ اسیر ہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا، فیصلہ نافذ کر دیا۔ یہ بی بی جدا ہو کے گئی نہیں کہیں۔ اب دو خیمے لگنے لگے، لیکن وہ دونوں خیمے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں آقا حسین کے ساتھ، یہاں تک کہ کربلا آ گئی۔ کربلا میں یہاں تک کہ عاشور کا دن آ گیا، قربانیاں شروع ہوئیں۔ عاشور کو آقا حسین نے زہیر کو بڑا منصب دیا تھا، میں نے کہا نا زہیر کی شخصیت بلند تھی، اگر پوری 1 گھنٹے سوا گھنٹے کی تقریر زہیر کی شخصیت پر ہو تو کافی نہیں ہوگی۔ زہیر کو آقا نے پہلا منصب تو یہ دیا کہ جو آپ کا حفاظتی دستہ تھا اس کا راس و رئیس بنایا۔ یعنی حضرت عباس کا تو اپنا مرتبہ ہے، وہ بھائی ہیں، علمدار ہیں، وہ سب کچھ ہیں حسین کے لیے، لیکن پھر بھی کچھ وظیفے، کچھ کام بانٹے تھے، تقسیم کیے تھے لوگوں میں، کچھ وظائف۔ تو زہیر قین مولا کے محافظ، مولا کے خیمے کے دروازے پر کھڑے رہتے تھے، جب بھی کوئی آتا تھا پوچھتے کون ہو تم، اور جب کوئی کہتا تھا کہ
آقا حسین سے ملنا ہے تو کہتے تھے تمہارے ساتھ اسلحہ تو نہیں ہے؟ اسلحہ یہاں رکھ دو تب جانے دوں گا ورنہ نہیں جانے دوں گا۔ اب یہ سب واقعات کتابوں میں موجود ہیں۔ ایک تو یہ عہدہ دیا، اپنا خاص محافظ بنایا، اور پھر جب فوج ترتیب دی تو میمنے کا سردار زہیر قین، میسرے کے سردار حبیب ابن مظاہر، قلب لشکر میں ابو الفضل العباس۔ میمنے کی ایک خاص اہمیت ہوتی ہے، تو گویا کہ فوجی نقطہ نظر سے، لشکر کی ترتیب کے نقطہ نظر سے حبیب پر زہیر کو ایک فوقیت حاصل ہے۔ میمنے کے سردار ہیں تو زہیر نے حق بھی ادا کیا، نماز ظہر تک اور نماز ظہر کے بعد بھی کچھ دیر تک زہیر کا قیام اور زہیر کی حیات تاریخ میں ملتی ہے۔ بے پناہ جنگ کی اور بے قیاس نصرت کی مولا کی، نماز کے وقت بھی جو نماز پڑھائی ہے آقا امام حسین علیہ السلام، وہاں بھی دو تھے، کون؟ ایک زہیر اور ایک سعید۔ سعید نے اپنے سینے پہ اتنے تیر لیے کہ جیسے ہی آقا حسین کی نماز تمام ہوئی، خدا کی قسم کیا قوت ارادی رہی ہوگی، کیا درد سہنے کا ملکہ تھا سعید اور زہیر میں۔ تیر پر تیر آ رہے ہیں، جب تیزی سے تیر آتا ہے تو بے اختیار انسان کے قدم پیچھے ہٹتے ہیں، لیکن کس طریقے سے اپنے آپ کو قابو میں رکھ کر، ضبط کر کے اپنے احساسات و جذبات، زہیر و سعید اس طرح کھڑے تھے کہ کوئی تیر حسین تک پہنچنے نہ پائے۔ یہ سب کس لیے بیان ہوتا ہے؟ آقا تشریف لا رہے ہیں نا، زہیر معصوم نہیں ہے، زہیر معصوم نہیں ہے، سعید معصوم نہیں ہے، حر معصوم نہیں ہے۔ عزاداروں، ہمیں اپنا بھی کردار بنانا ہے، ہمیں اپنے بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے۔ جان حسین پردہ غیب میں ہے، آنے والا ہے۔ ہمارے پائے ثبات میں کتنی قوت ہے۔ یہ مسائل جو بیان ہوتے ہیں، گریہ بھی کریں، لیکن اس گریے کے ساتھ ساتھ اپنے کردار کی تعمیر بھی کریں، جانثاری کا جذبہ بھی باقی رکھیں۔ اس وقت کوئی آپ کی دنیاوی حجت کام نہیں کرے گی۔ کیا جوش، کیا جذبہ، کیا معرفت، کیا عشق اور کیا ثبات قدم تھا ان میں۔ ادھر سعید کے سینے پر تیر لگ رہے ہیں مگر کھڑے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی آقا نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سعید آقا کے سامنے زمین پر گرے اور بس ایک کلمہ کہا، حل وفیت یا ابن رسول، فرزند رسول، کیا میں نے حق وفا ادا کی؟ مجھ سے راضی ہیں نا؟ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین۔ یہ سعید ہے۔ زہیر اس کے بعد بھی باقی ہے، نماز تمام ہو گئی، زہیر کا اصل جہاد اس کے بعد ہوا۔ زہیر نے کئی مرتبہ جہاد کیا ہے، کئی قسطوں میں جہاد کیا ہے، تفصیل ہے، چھوٹی جنگ نہیں ہے جنگ کربلا۔ بالآخر زہیر نے بے پناہ جہاد کیا، اور زمین پر جب تشریف لائے ہیں، آقا حسین نے خصوصی کلمات ارشاد فرمائے زہیر کی شہادت پر۔ گفتگو کو بہت تیزی سے آگے بڑھا رہا ہوں، بہت وقت گزر چکا، بس ایک جملہ عرض کروں۔ وہ زوجہ جسے زہیر طلاق دے چکے تھے، بس اس کا ایک کارنامہ عرض کر دوں اور گفتگو تمام۔ واقعہ کربلا تمام ہو گیا، زہیر نے جان نثار کر دی، رات گزر گئی، دوسرے دن زہیر کی زوجہ نے اپنے غلام سے کہا یہ کفن لے اور جا کر زہیر کو کفن پہنا کے قبر میں لٹا دے۔ وہ غلام آیا اور میدان کربلا سے پھر واپس گیا۔
اور جب بیوی نے پوچھا کہ اپنے آقا کو تم نے کفن پہنا دیا، کفن دے دیا، قبر میں بٹھا دیا؟ کہا نہیں، میں یہ جرأت نہیں کر سکا۔ کہا کیوں؟ کہا میں کیسے کر سکتا تھا؟ حسین ابن علی رسول کا بیٹا بے کفن پڑا رہ جائے اور میں اپنے آقا زہیر کو کفن پہنا دوں، یہ میری غیرت نے قبول نہیں کیا۔ آئے حسین، جس کی برہنہ میت کو دیکھ کر دوسرے غلاموں کو ترس آ رہا ہو۔ واہ حسینہ، واہ علیہ، واہ محمد، اجرکم علی اللہ۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت اعضاء کو قبول فرما۔ پروردگار معبود ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار معبود ہمارے سروں پر علماء اعلام کا سایہ برقرار رکھ، ملت کو اتحاد، علم، آگہی، عبادت کا ذوق عطا فرما۔ پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم